بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی قسط نمبر 126 لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کی بندش، کربلا کا مقام۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، رات کے وقت عبید اللہ بن زیاد کا حکم پہنچا کہ اگر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے تو اسی وقت جب کہ یہ حکم پہنچے پانی پر قبضہ کر لو، اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہیوں کے لیے پانی بند کر دو۔ اگر سپا شمر کی زیر کمان آ گئی ہے تو شمر کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ عمرو بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمرو بن الحجاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا۔ اتفاقاً دن میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہیوں نے پانی اپنے لیے نہیں بھرا تھا، ان کے تمام برتن خالی ہو گئے تھے۔ رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے پانی پر قبضہ کر لیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کے لیے بھیجا۔ زبردستی پانی لائے، مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔ اب دم بدم پیاس کی شدت نے تکلیف پہنچانی شروع کی۔ یہ ایسی اذیت تھی جو تیر اور شمشیر کی اذیت سے زیادہ سوہان روح تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بیٹے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے، اور ان کی بہن ام کلثوم یہ دیکھ کر صبح کو دشمنوں کا حملہ ہوگا اور تمام عزیز و اقارب جو اس وقت موجود ہیں قتل و شہید ہوں گے، رونے لگے۔ ان دونوں کی آواز رونے کی سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر آئے اور کہا کہ دشمن ہمارے قریب خیمہ زن ہے، تمہارے رونے کی آواز سن کر وہ خوش ہوں گے اور ہم رابیوں کے دل تھوڑے ہوں گے، تم کو ہرگز ہائے وائے کچھ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو یہ بمشکل خاموش کیا اور باہر آ کر فرمایا کہ واقعی بچوں اور عورتوں کے ہمراہ لانے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ان کو ہرگز ہمارا نہ لانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام حرابیوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم لوگ یہاں سے جس طرف کو مناسب سمجھو چلے جاؤ، تم کو کوئی بھی کچھ نہ کہے گا، کیونکہ دشمنوں کو صرف میری ذات سے بحث ہے۔ تمہارے چلے جانے کو تو وہ اور بھی غنیمت سمجھیں گے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنے اپنے جان بچا لو۔ حرابیوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سب آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے جب تک ہمارے دم میں آپ کو آزاد نہ پہنچنے دیں گے۔ اسی شب تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص ترماح بن عدی جو اس نوع میں آیا ہوا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد کے لشکروں کا حال سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تنہا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک ایسے راستے سے لے چلوں گا کہ کسی کو مطلق اطلاع نہ ہو سکے گی، اور اپنے قبیلہ میں لے جا کر 5000 آدمی اپنے قبیلہ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ ان 5000 سے جو چاہیں کام لیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ابھی ان سب سے کہا تھا کہ مجھ کو تنہا چھوڑ کر تم سب چلے جاؤ، تو انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ کر تنہا اپنی جان بچا کر نکل جاؤں؟ ان کے ہمراہیوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو وہ کچھ کہیں گے نہیں، جیسا کہ آپ ابھی فرما چکے ہیں، وہ تو تنہا آپ کے دشمن ہیں، لہذا آپ اپنی جان بچانے کے لیے نکل جائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں کے بغیر کوئی چیز بھی گوارا نہیں ہو سکتی، میں بغیر آپ لوگوں کے میت کے آئینی اپنی جان بچانے کے لیے ہرگز نہ جاؤں گا۔ چنانچہ اس شخص کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو شمر اور عمرو بن سعد صفوف لشکر کو آراستہ کر کے میدان میں آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ہمراہیوں کو مناسب ہدایات کے ساتھ متعین کیا۔ شمر نے عبید اللہ، جعفر، عثمان، عباس کو میدان میں بلوا کر کہا کہ تم کو امیر بن زیاد نے امان دے دی ہے،
انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے۔ شمر اپنا منہ لے کر رہ گیا۔ بعض روایت کے موافق آپ کے ہمراہ اس وقت جبکہ لڑائی 72 محرم اور رحام کی صبح کو شروع ہوئی تھی، 7 محرم اور رحام کی صبح 61 ہجری کی صبح کو شروع ہوئی تھی۔ 72 آدمی موجود تھے، بعض روایت کے مطابق 140 اور بعض کے موافق 240 تھے۔ حال اگر بڑی سے بڑی تعداد یعنی 240 بھی تسلیم کر لیں تو دشمنوں کے 1000 ہاتھ جرار افواج کے مقابلے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اور ضروری وصیتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے کوفی لشکر کی صفوف کے سامنے تنہا گئے۔ ان لوگوں کو بلند آواز سے مخاطب کر کے ایک تقریر شروع کی اور فرمایا کہ اے کوفیوں، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تقریر کوئی نتیجہ میرے لیے اس وقت پیدا نہ کرے گی اور تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اس سے باز نہ آؤ گے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کی حجت تم پر پوری ہو جائے اور میرا عذر بھی ظاہر ہو جائے۔ ابھی اس قدر الفاظ کہے ہی پائے تھے کہ آپ کے خیمے سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ ان آوازوں کو سننے سے آپ کو سخت ملال ہوا اور سلسلہ کلام کو روک کر لا حول ولا قوت پڑھ کر آپ نے کہا، عبداللہ بن عباس مجھ سے سچ کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو ہمراہ نہ لے جاؤ۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ان کے مشورے پر عمل نہ کیا۔ پھر لوٹ کر اپنے بھائی اور بیٹے کو پکار کر کہا، ان عورتوں کو رونے سے منع کرو اور کہو کہ اس وقت خاموش رہو، کل خوب دل بھر کر رو لینا۔ انہوں نے عورتوں کو سمجھایا اور وہ آوازیں بند ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کوفیوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تقریر اس طرح شروع کی کہ لوگوں، تم سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص بھی جو مجھ کو نہیں جانتا اچھی طرح آگاہ ہو جائے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا میری ماں اور جعفر تیار میرے چچا تھے۔ اس فخر نسبتی کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہیں، تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور میں نے کسی مومن کا قتل نہ کیا، نہ آزاد پہنچائی۔ اگر گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف رہتا ہے۔ تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ کا خوف ہے نہ رسول شرم ہے۔ میں نے جب کہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کی قصاص بھی نہیں۔ پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا؟ میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے وہاں بھی مجھ کو نہ رہنے دیا۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں مصروف عبادت تھا، تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین نہ لینے دیا اور میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے کہ ہم تو امامت کا حقدار سمجھتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے بلانے کا موافق میں یہاں آیا تو اب تم مجھ سے برگشتہ ہو گئے۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ خود اس جہان میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔ اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی کہ اے شعبت بن ربی، اے حجاج بن حسن، اے قیس بن حارث، اے حربن یزید، اے فلاں فلاں، کیا تم مجھ کو خطوط نہیں لکھتے تھے اور مجھ کو بااسرار
यहाँ नहीं बुलवाया था, और जब कि मैं आया हूं तो तुम मुझको कत्ल करने पर आमादा हो। ये सुनकर इन सब लोगों ने कहा, हमने आपको कोई खत नहीं लिखा और ना आपको बुलाया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने वो खतूत निकाले और अलग अलग पढ़कर सुनाए कि ये तुम्हारे खतूत हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाह हमने ये खतूत भेजे या नहीं भेजे, मगर अब हम अली अलान आपसे अपनी बेजारी का इजहार करते हैं। ये सुनकर हुसैन रजी अल्लाह ताला ने ऊंट से उतरे और घोड़े पर सवार होकर लड़ाई के लिए मुस्तैद हो गए। कोई लश्कर से अव्वल एक शख्स मैदान में मुकाबला की गरज से निकला, मगर इसका घोड़ा ऐसा बिदका कि वो घोड़े से गिरकर मर गया। इस कफेत को देखकर हुर बिन यजीद तमीमी इस अंदाज से जैसे कोई हमला आवर होता है, अपनी ढाल अपने सामने करके और घोड़ा दौड़ाकर हुसैन रजी अल्लाह ताला के पास आए और ढाल फेंक दी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने पूछा कि तुम किस लिए आए हो? इसने कहा कि मैं वो शख्स हूं जिसने आपको हर तरफ से घेर कर रोक कर वापस ना जाने दिया और इस मैदान में क्याम करने पर मजबूर किया। मैं अपनी इस खता की तलावी में अब आपकी तरफ से कूफियों का मुकाबला करूंगा। आप मेरे लिए मगफरत की दुआ करें। हुसैन रजी अल्लाह ताला ने इसको दुआ दी और बहुत खुश हुए। शिमर ने अमरो बिन साद से कहा कि आप देर क्यों कर रहे हो? अमरो बिन साद ने फौरन एक तीर कमान जोड़कर हुसैन रजी अल्लाह ताला के लश्कर की तरफ फेंका और कहा कि तुम गवाह रहना कि सबसे पहला तीर मैंने चलाया था। इसके बाद कूफियों के लश्कर से 2 आदमी निकले। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और इसकी तरफ बहादुर के मुकाबला पर जाकर दोनों को कत्ल कर दिया, हुसैन रजी अल्लाह ताला की तरफ से। फिर इसी तरह लड़ाई का सिलसिला जारी हुआ और देर तक मुबाहजरा की लड़ाई होती रही और इसमें कूफियों के आदमी ज्यादा मारे गए। फिर इसके बाद हुसैन रजी अल्लाह ताला की तरफ से एक एक आदमी ने कूफियों के सफर पर हमला करना शुरू किया। इस तरह बहुत से कूफियों का नुकसान हुआ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला के हमराहियों ने आले अबी तालिब को इस वक्त तक मैदान में ना निकलने दिया जब तक कि वो एक एक करके सब के सब ना शहीद हुए। अगर मैं मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने आले मोहम्मद पर सबूत की, इनके बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला के बेटे अली अकबर ने दुश्मनों पर रस्तमाना हमले किए और बहुत से दुश्मनों को हलाक करने के बाद खुद भी शहीद हुए। इनके शहीद होने के बाद हुसैन रजी अल्लाह ताला से जब्ता ना हो सका और आप रोने लगे। फिर आपके भाई अब्दुल्ला और मोहम्मद जाफर और उस्मान ने दुश्मनों पर हमला किया और बहुत से दुश्मनों को मारकर खुद भी एक ही जगह ढेर हो गए। आखिर में हुसैन रजी अल्लाह ताला के एक 9 उम्र बेटे मोहम्मद कासम ने हमला किया और वो भी शहीद हो गया। गर्ज के हुसैन रजी अल्लाह ताला के करबला में अपनी शहादत और दूसरी तमाम मुसीबतों से बढ़कर मुसीबत यह थी कि उन्होंने अपनी आंखों से अपने भाइयों और अपनी बेटियों को शहीद होते देखा और अपनी बेटियों और बहनों को इन रूह फरसा नजारों का तमाशा देखते हुए देखा। हुसैन रजी अल्लाह ताला के हमराइयों और खानदान वालों ने एक तरफ अपनी बहादुरी के नमूने दिखाए तो दूसरी तरफ वफादारी और जानसारी के भी इंतहाई मिसालें पेश कर दी। ना कि किसी शख्स की कमजोरी और बुजदिली दिखाई, ना बेवफाई और तन आसानी का इल्जाम अपने ऊपर लिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला सबसे आखिर तनहा रह गए। खैमा में औरतों के सिवा सिर्फ अली बोस्त मारूफ जैनुल आबदीन जो बीमार और छोटे बच्चे थे बाकी रह गए। अबैदुल्ला बिन जियाद जालिम ने यह हुक्म भेज दिया था कि हुसैन का सर मुबारक काट कर इनकी लाश घोड़ों के पामाल कराई जाए ताकि हर एक अजू टूट जाए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला की शहादत को बयान करेंगे दूसरी किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।